اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہوں گے بیٹا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آج جو ہے وہ قرآن کے سلسلے کو ہی بیٹا آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج لیکچر نمبر 40 ہے۔ اس سے قبل آپ کے 39 لیکچر الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، جس میں سے کچھ لیکچر جو تھے وہ احادیث سے متعلق تھے اور کچھ لیکچر قرآن حکیم سے متعلق تھے۔ آج ہم قرآن کے حصے کو لے کے چلیں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 13۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تفسیر قرآن کی طرف آئیں گے بیٹا، ہم تفسیر قرآن کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ 15 رکوع مکمل کریں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے سورہ بقرہ کا اگلا رکوع نکالیے، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 167 ہے، 167۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور رکوع نمبر 13 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھ رہے ہو، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں پہلے سے بیٹا، ساتھ ساتھ کے زیادہ تر رکوع جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے پہلے 20 رکوع، اور اس کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں اور بھی چل رہی ہیں، لیکن روٹین میں جو ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہود و نصارہ کے حالات ہیں، بالخصوص بنی اسرائیل اور یہود کے قصے کہانیاں، ان کے واقعات، ان کی جو نافرمانی کی صورتحال تھی اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی جو آپ پڑھیں گے، ابھی آپ اس میں ایک جو آج نیا رکوع پڑھیں گے، اس کے اندر ایک چیز تھوڑی سی مختلف اور آپ کے لیے نئی ہوگی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادروائز باقی جو ہے وہی قصہ چل رہا ہے جو یہود کا چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، یہ بیٹا آیت جو ہے وہ یہاں سے آگے ہو گئی ہے میرے پاس سے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو رائنا وقولوا، بلکہ کہو انظرنا، بلکہ یہ کہو ہم پہ نظر شفقت کیجئے، واسمعوا، اور یہ کہو کہ سنیو اور سنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم یہ نہ کہو رائنا، ٹھیک ہے، رائنا ہماری طرف دیکھیے، وقولوا، بلکہ اس کی جگہ کہو انظرنا، ہم پہ نظر شفقت کیجئے، واسمعوا، اور تم سنو، تم بات کو غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ما یود الذین کافروا من اہل الکتاب، ما یود الذین کافروا، کافروں میں سے بعض یہ چاہتے ہیں، من اہل الکتابی، پسند نہیں کرتے، کافروں میں سے بعض پسند نہیں کرتے، اور وہ بھی جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ان ینزل، کہ تم پر نازل کیا جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص، اللہ تو مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسیھا، یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ نا صفحہ میرے سے آپ سے پیچھے ہو گیا ہے، آپ پلیز اس کو اپنی بک کے ساتھ ٹیلی کر لیجیے گا۔ ما ننسخ جو منسوخ کر دیتے ہیں، من آیات کوئی آیت، او ننسیھا یا بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیھا یا اس جیسی، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، یہاں سے بیٹا یہ صفحہ شروع ہو رہا ہے، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ وہ اللہ ہی اللہ، اس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، من ولی ولا نصیر نہ ہی کوئی ولی نہ ہی کوئی مددگار، ولی بھی ہوتا ہے دوست، ولی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا دل کا تعلق ہوتا ہے، قریبی تعلق ہوتا ہے، آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ کا غم گسار ہوتا ہے، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار تمہارے لیے ہوگا، تمہیں نصرت دینے والا، تمہارا ساتھ دینے والا کوئی ہوگا۔ ام تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے اس سے قبل، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی کفر کو، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو، بالایمان ایمان کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل تو وہ سیدھی راستے سے بھٹک گیا، ود کثیر من الاہل الکتاب، کثیر بہت سارے لوگ اہل
کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں، ودہ چاہنا، طلب کرنا، کثیر من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، لا یردونکم کہ وہ پھیر دیں تم کو، من بعد اس کے ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارہ کفر کی طرف، حسد من عند انفسہم، حسد من عند انفسہم، حسد ہے من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں، من بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق کہ حق یہ ہے، حالانکہ حق ان کے پر واضح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اور یہ وہ سب کچھ اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے چاہتے ہیں، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ فاعفو واصفحوا پس معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ ہو کہ اللہ لے آئے بھی امری اپنا فیصلہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وما تقدموا اور جو تم دو بھی بھیجو گے، لانفسکم من خیر بھلائی میں سے جو بھی تم اپنی جان کے لیے آگے بھیجو گے، تجدہ تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن يدخلوا الجنت جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہدی او نصارا سوائے یہ کہ جو کوئی یہودی ہو یا کوئی نصارہ ہو، تلک امانیہم یہ تو ان کی آرزویں ہیں، تمنا ہیں، کل کہہ دو، ہاتھو لے آؤ، برہانکم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، ٹھیک ہے، سپرد کر دیا، وجہ ہو اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلہ پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ہی ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہیں۔ یہاں بیٹا ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع کے اندر جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ٹاپک جو میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ یہود کی جو اسلام دشمنی تھی، ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کے ساتھ تھی، آج بھی آپ دیکھ لیں جو بھی ریسنٹلی فرانس میں ہوا، ٹھیک ہے، وہ سب کس چیز کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو ہے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی سازشیں، یہ آج نہیں ہے بیٹا، یہ ہمیشہ سے تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو یہ اس طرح کی گھٹیا حرکات کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے رہے، تو یہاں بھی یہود کا یہ کام ہے۔ آپ دیکھیں یہود جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اگر ہم تشریح کی طرف یا تفسیر کی طرف آئیں تو بیٹا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کے الفاظ، مختلف قسم کے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے تھے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں، لا تقولوا رائنا، اب بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تین احکامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، تمہیں رائنا کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ کیا کہنا چاہیے، انظرنا، ہماری طرف نظر توجہ کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف نظر شفقت کیجئے، واسمعوا اور تم سن لو بات کو۔ تین احکامات ہیں، ایک بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا کے الفاظ استعمال نہیں کرنے، یہ وہ لفظ تھا جو بیٹا یہود استعمال کرتے تھے، اور جب اس رائنا کے نیچے عین کے بعد یا آ جاتا ہے رائنا، تو اس کے معنی نعوذ باللہ وہ توہین کے معنوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عبرانی زبان کا لفظ یہ بن جاتا ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ چرواہے کے اور نعوذ باللہ احمق شخص کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنی زبان کو گھما کر ٹویسٹ کر کے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ بظاہر لگتا تھا یہ رائنا کہہ رہے ہوں کہ ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان کے معنی کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کیا کہا جا رہا ہے، آپ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، یعنی جس کے اندر ایسی گنجائشی موجود ہے، چاہے آپ کی نیت درست ہے، آپ نے ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا ہے۔ لا تقولوا رائنا پہلی بات کی جا رہی ہے، یہ لفظ مت استعمال کرو۔ دوسری بات کیا ہے، وقولوا انظرنا، بلکہ تم یہ کہو ہم پر نظر شفقت کیجئے، اور اس سے بڑھ کے واسمعوا، تم بات کو غور سے سنو۔ دیکھیں بیٹا جب ہم بات کو غور سے سن لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی کسی کو یہ کہنے کی کہ اپنی بات ریپیٹ کیجئے، دوبارہ سے بیان کیجئے، ٹھیک ہے، وہ معاملہ وہیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں اور ان کا ذکر یا ان کی مجلس ہو تو آپ پہلی بار میں بات کو غور سے سن لیجئے تاکہ یہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دیکھیے جو آگے چیز آ رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں بھی یہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب بغض کی اصل وجہ کیا تھی،
جو مسلمانوں سے جو ان کی اصل جلن اور کڑن تھی وہ کس بنیاد پر تھی؟ حسد تھا. وہ یہ تھا کہ نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کیوں آ گئے؟ نبوت بنی اسرائیل سے ہجرت کر کے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ آخری نبی یہاں کیوں آ گیا؟ نبوت کی تکمیل یہاں پر کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل تھا, یہ کوئی ایسے تھوڑی تھا اس کو دی اس کو دی, یا یہ انسانوں کی تقسیم تھوڑی تھی, ٹھیک ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ کا فضل بہت عظیم ہے. اللہ در حقیقت ایسے شخص پہ اپنا فضل کرتا ہے, اور جب اللہ نے فضل کیا تو تمہیں اس میں کسی قسم کی جلن یا حسد نہیں ہونا چاہیے. اچھا آگے جو بیٹا اس میں جو ٹاپک آ رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ناسخ و منسوخ سے ریلیونٹ ہے. ناسخ و منسوخ بیٹا ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے, اس سے مراد ہوتا ہے احکامات کے اندر تبدیلی کرنا یا مکمل طور پہ انہیں منسوخ کر دینا. منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دینا, بدل ڈالنا, تبدیلی کر دینا. تو قرآن مجید کے بہت سارے احکامات بیٹا, بہت سارے نہیں کہیں گے, کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے اندر ناسخ و منسوخ کا عمل واقع ہوا ہے, یعنی اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پہلے دیا, پھر انسانوں کی مصلحت, فائدے, ان کی ضرورت کے پیش نظر اس کے اندر تبدیلی کر دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جزوی طور پہ بدل دیا, کبھی وہ حکم مکمل طور پہ بدل گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے معنی و مفہوم کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سے مراد یہی ہے ایک حکم کو بدل کے دوسرا حکم لے آنا. جس حکم کو تبدیل کیا جاتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے بیٹا, اور اس کی جگہ جو دوسرا حکم لایا جاتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے. یعنی ناسخ وہ ہو جائے گا جو بدل لانے کے بعد دوسرا لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یہ صرف جزوی تبدیلی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ مکمل تبدیلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے بیٹا, یہود کی کتابوں میں, تورات میں, انجیل میں بھی ایسا ہو چکا, یعنی ناسخ و منسوخ کا عمل واقع ہوا. اچھا یہ علوم القرآن کی اہم اصطلاح ہے بیٹا. علوم القرآن سے مراد وہ علوم ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں مددگار ہیں, مددگار ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں علم القرات قرآن کو سمجھنے مددگار ہوتا ہے, علم التجوید قرآن کو سمجھنے مددگار ہوتا ہے, صرف و نحو جو گرامر کا علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے, تفہیم آسان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں خاص اور عام کا ہوتا ہے, اور مطلق و مقید ہے, بے شمار علوم ہے بیٹا جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسباب نزول کے, یہ صورت, یہ آیت کب نازل ہوئی, کس سے متعلق نازل ہوئی, یہ علوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. انہی میں سے ایک علم ناسخ المنسوخ ہے. اب اگر میں آپ کو قرآن میں سے اس کی مثال دوں, اور یہ کیوں ہوتا ہے بیٹا, اب جو کیوں کی بات ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے مولانا ابو العلا مودودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی طبیعتوں سے واقف ہے, اور اس کی حیثیت ایک طبیب کی سی ہے, فزیشین کی, ایک ڈاکٹر کی سی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ایک نسخہ تجویز کرتا ہے, پھر جب دوسری بار جاتے ہیں تو وہ ہماری حالت کے پیش نظر بہتری آئے یا اس میں مزید خرابی ہو جائے تو وہ اپنی دوا کو چینج کر دیتا ہے, ایک جیسا ہاتھ نہیں رکھتا. اگر پہلے ہائی پوٹینسی کی میڈیسن دی تھی پھر وہ میں آہستہ آہستہ لو پہ لے آتا ہے. اگر لو پہ دی تھی اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے بیٹا, وہ اس کی ڈوز کو بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تبدیلی کرتا ہے نا, ایک جیسا ہاتھ نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی فطرتوں اور ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ احکامات کے اندر تبدیلی کی. مثلاً آپ دیکھیں آسانی کا پہلو ہے تو پہلے جو ہے بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 1 سال تھی, 1 سال تک ان کو گھروں میں قید رکھا جائے, لیکن اب اس کو بدل کر جو ہے وہ بعد میں کیا کر دیا گیا, 4 ماہ اور 10 دن کر دیا گیا. اسی طرح جب کافروں سے مسلمانوں کی, مومنین کی لڑائی کی بات تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ 10 کے مقابلے میں 1 مومن کافی ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری دیکھی, پھر کیا کہا, اچھا ان کے 2 کے مقابلے میں تمہارا 1 کافی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے پہلے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا, لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی اور کہ دین ابراہیمی والا ہو, ٹھیک ہے, اور بیت اللہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کر دیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیٹا ایک اور حکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو سے پہلے یہ تھا کہ آپ ان سے جب سرگوشی کرنے لگیں تو پہلے صدقہ کریں, اس کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن پھر جب جانا کہ بعض مسلمانوں کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں تو پھر کیا وہ بات بھی نہیں کریں گے, تو اس میں آسانی پیدا کر دے گی, نرمی کر دے گی, کیا کہ اچھا تم بات کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو, یعنی احتیاط کا پہلو, احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. اب اگر تیسری چیز آپ دیکھیں کہ ناسخ و منسوخ, اچھا بیٹا بعض نے کہا ناسخ و منسوخ متقدمین اور متاخرین کی نظر, متقدمین جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں, متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ بعض لوگوں نے اس ناسخ و منسوخ کی تعداد بہت زیادہ بتائی, اور بعض نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت کم آیات ہیں, بہت کم احکامات ہیں جن کے اوپر ناسخ و منسوخ کا عمل جو ہے وہ واقع ہوا. اب اگر ہم متقدمین کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں بہت زیادہ تعداد ہے,
اور اس کی وجہ بھی یہ ہے بیٹا کہ متقدمین جو تھے نا وہ بعض نے 500 بھی کہا, بعض نے 40 آیات بھی بیٹا کہا کہ ناسخ و منسوخ کا عمل میں واضح ہوا, ان کے اندر واقع ہوا, بعض میں جزوی طور پہ ہوا, بعض میں مکمل طور پہ حکم بدل گیا. ٹھیک ہے, لیکن بیٹا ان کے اچھا اب یہ اتنا بڑا فرق کیسے آیا؟ اتنا بڑا فرق کس لیے آیا؟ جو متقدمین کہتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ ہے, وہ جب قرآن کے کسی حکم کے اندر, کسی آیت کے اندر جزوی تبدیلی بھی ہوتی تھی نا, چھوٹی سی تبدیلی, تو وہ اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ ناسخ و منسوخ ہے. اور متاخرین کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں آتے آتے تعداد بہت گھٹ گئی ہے. جلال الدین سیوطی نے صرف 20 آیات کو منسوخ کہا, اور اس کے بعد بھی دیکھیں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے, جن کا تعلق بر صغیر سے, انہوں نے کہا صرف 5 آیات ہیں جن کے اوپر ناسخ و منسوخ کا عمل واقع ہوا. اب ان جو متاخرین ہیں بعد میں آنے والے, ان کے ہاں اگر تعداد کم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے وہ صرف قرآن کی ان آیات کو لیتے ہیں جہاں مکمل طور پہ حکم تبدیل ہو گیا اور ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لایا گیا. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو بولتے ہیں ناسخ و منسوخ. اور متقدمین اور متاخرین کی نظر میں, متقدمین کے ہاں جو پہلے پرانے لوگ تھے بہت زیادہ تعداد تھی. وجہ یہ تھی بیٹا, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, کہ وہ جہاں چھوٹا سا بھی عمل, چھوٹی سی بھی تبدیلی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ناسخ و منسوخ ہوا. متاخرین کے ہاں یہ تعداد بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو ناسخ و منسوخ سمجھیں گے آیت کو, کہ اس پہ یہ عمل واقع ہوا جہاں مکمل طور پہ حکم تبدیل ہو گیا. تو اگر ہم دیکھیں جو میں نے آپ کو مثالیں بھی دی, یہ صرف 5 بنتی ہیں. اور بلکہ شاہ ولی نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر غور کیا جائے اور تطبیق اور کی صورت نکال دی جائے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, یعنی یہ ناسخ و منسوخ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ 5 بھی نہیں رہتی جن کے اوپر ناسخ و منسوخ کا عمل واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے بیٹا, آگے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. جو اگلی بات ان کو کہی جا رہی ہے آیت نمبر 108 میں, ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. ٹھیک ہے, کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے اس سے قبل سوال کیے گئے, اور جو کوئی بھی اپنے ایمان کو کفر کو ایمان کے ساتھ بدلے گا بس وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. دیکھیے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو ہلاک, اس میں سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتی تھی اور نافرمانی کرتی تھی. کثرت سے سوال کرنا اور نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہاں پر زیادہ سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ زیادہ سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہود زیادہ سوال کرتے تھے, اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہود کے اکسانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقین کثرت سے سوال کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں تھا, یہ منافقین اس طرح کے زیادہ سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے ان کو منع کر دیا گیا. اسی طرح سورہ مائدہ میں دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دائرہ محدود کر دے گا. ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا فرض ہے. اس نے پوچھا کہ اگلے ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. اس نے پھر سوال دیا, آپ نے کوئی جواب نہ دہرایا. اس نے جب تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہر سال نہیں ہے, لیکن اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا, اور پھر تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور پھر تم کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے تنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوال کرنے سے روک دیا نا, تو ہم اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے تھے. ہم انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی انجانا شخص ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے, ہمیں جواب ملے, ہماری بھی تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے, بہرحال مسلمانوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے سوالات نہ کریں. اس سے بیٹا عمل کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو دیکھیں, گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا, کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے, لیکن انہوں نے جب سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کلیئرلی پھر وہی گائے بتائی جس کی وہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر جو بتائی وہ بہت مہنگی بتائی, اور بہت مشکل ہو گیا اس کو ڈھونڈنا. وہ کھیتی میں ہل بھی نہ چلاتی ہو, پانی بھی نہ دیتی ہو, ٹھیک ہے, کھیت بھی نہ جوتی ہو, گولڈن رنگ کی ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, نہ تو بالکل چھوٹی ہو نہ بالکل بڑی. اتنی کنڈیشنز لگی کہ وہ ڈھونڈنا ہی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ایسا کرتے لگتے نہ تھا کہ واقعی ڈھونڈ کے لے آئیں گے اور اس کو کریں گے. اچھا, یہ منافقانہ اور کفرانہ روش ہوتی ہے, اس سے پرہیز بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام سے یہود سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی دیکھا دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو منافقین سوال کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم اگلی چیز دیکھیں تو بیٹا اہل کتاب کے خطرناک ارادے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے قرآن نے کہا نا, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے پھیر کے کفر کی طرف لے جائیں. اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اپنے حسد اور اپنے بغض کی وجہ سے, کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا, اسلام کو دین مانتے ہو, لہٰذا تم جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فاعفوا واصفحوا, تم ان سے درگزر کرو, ان کو معاف کرو, ان سے غصہ نہ کرو. ان کے بارے میں اللہ خود ہی کوئی چیز اتارے گا, کوئی حکم اتارے گا. ٹھیک ہے, اور اب اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ دیکھیں,
اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ حتی یاتی اللہ بیامری، یہاں تک کہ تم ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے. اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہاں پہ حکم نہیں آیا، صرف اشارہ آ رہا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ قتال کو فرض کر دیں گے، جزیہ لینا لازم ٹھہرا دیں گے. اللہ ان کے لیے حکم اتار دے گا، تم صبر سے کام لو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تم جو بھی چیز آگے بھیجو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، تجدو عند اللہ، تجدہ عند اللہ، تم اللہ کے ہاں اس کو ضرور موجود پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اہل کتاب کا جو جنت کے بارے میں دعویٰ تھا کہ وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من یہود و نصارى، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے جو یا تو یہودی ہو او نصارہ. ٹھیک ہے، سوری، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یعنی یا تو وہ یہودی ہو یا پھر نصارہ ہو. ان کا یہ اپنا بنایا ہوا، ٹھیک ہے، سیلف میڈ نظریہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا، جس کے بھی اعمال اچھے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوں گے، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ایسے شخص کا اجر بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں. فلاح اجر عند ربی، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہوگا. جو بھی اپنا چہرہ جھکا لے، اسلام کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آج کے لیکچر میں یہود اور نصارہ کی تو وہی ہسٹری چل رہی ہے. آپ کو کچھ چیزیں نہیں لگی ہوں گی، جیسے ان کے خطرناک ارادے کیا ہیں، وہ اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بیٹا جو چیز آپ نے پڑھی وہ ناسخ و منسوخ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے بیٹا، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے گروپ میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.